بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. رواه الترمذي. میری پردہ نشین عزت مآب ماؤں بہنوں اور عزیز بچیوں، جناب حاجی اختر امام صاحب کے گھر پہ جناب منظر امام صاحب کی صاحبزادی عزیزہ ذاکرہ علوینہ ذاکرہ سلمہ کے نکاح کے موقع سے چند باتیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان کو اس وقت آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے۔ امید کہ آپ تمام بہنیں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر غور سے اس کو سنیں گی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا بھی عبادت ہے۔ اپنے بچوں کو خاموش کر دیں، اپنی گفتگو بند کر دیں، تھوڑی دیر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہر ماں باپ جب اپنی بچی کا نکاح کرتا ہے تو اس موقع سے اس کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جب خود آدمی ماں باپ بنتا ہے اور اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لاڈ پیار سے ہم نے بیٹی کو پالا ہے، اور آج جب میں اس کو رخصت کر رہا ہوں تو میری کیا کیفیت ہو رہی ہے۔ یاد کرنا چاہیے اس وقت کو جب ہم چھوٹے تھے اور ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اس کا یہ ججمنٹ ہے، اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ تمہیں عبادت نہیں کرنی ہے مگر صرف اسی کی۔ عبادت صرف اسی کی، صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اگر عبادت کی جائے گی تو وہ شرک ہے۔ نماز کسی اور کے لیے پڑھی جائے، سجدہ کسی اور کے لیے کیا جائے، چاہے کسی بڑے سے بڑے وزیر کے سامنے یا کسی دنیا سے جانے والے ولی کی قبر کے سامنے، ہر طرح کا سجدہ کرنا شرک ہے، ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کے اولاد مانگنا یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو حاجت روا سمجھنا، کسی کو مشکل کشا سمجھنا یہ شرک ہے۔
کتنی بہنیں ہیں جو مزاروں پہ جاتی ہیں اور دھاگے باندھتی ہیں، نظریں مانتی ہیں، منتیں مانتی ہیں، طرح طرح کی ان کی نیت ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں اور شرک کی باتیں۔ تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، اگر ماں باپ تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو تمہیں اف بھی نہیں کہنا ہے۔ عام طور پر ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی عادت بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، بار بار وہ ایک بات کو پوچھتے ہیں، مزاج میں ان کے چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کو اف بھی مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہت ہی عزت کے ساتھ بات کرو، آدر کے ساتھ بات کرو، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور شفقت اور رحمت اور پیار کے لیے پیار کے ساتھ اپنی تواضع کے اور عاجزی کے بازو کو جھکا کے رکھو ان کے سامنے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میرا پالن پوشن کیا۔ ظاہر ہے کہ تم حق ادا نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی کہو کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میرا پالن پوشن کیا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو اور نیکی کے جذبہ رکھتے ہوئے کچھ اگر تم سے گستاخی ہو جائے، ماں باپ کی اطاعت میں کچھ کوتاہی ہو جائے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ دوسری بات مجھے یاد کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، غور سے اس حدیث کو ہماری بہنیں سن لیں، اعلنوا هذا النکاح، کہ اس نکاح کو علل اعلان کرو، نکاح کی تشہیر کرو، نکاح کو کھل کر کرو۔ اسی لیے دو گواہوں کے سامنے نکاح کو کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور نکاح کو اعلان کر کے اور اس کی تشہیر کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ نکاح میں اور زنا میں فرق ہو جائے، نکاح میں اور کورٹ میرج چھپ کر جو بچے اور بچیاں کرتی ہیں اس میں فرق ہو جائے۔ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور آگے فرمایا کہ اس کو مسجد میں کرو، نکاح کو مسجد میں انجام دو۔ جب مسجد میں نکاح ہوگا تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بھی جمع ہوں گے، اعلان بھی ہو جائے گا، سب کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ فلاں کا نکاح فلاں سے ہوا ہے، فلاں کی بچی کا نکاح فلاں کے بچے سے ہوا ہے، اعلان بھی حاصل، اعلان کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور لوگوں کی دعائیں بھی ملیں گی، مسجد کی برکت بھی حاصل ہوگی۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، اور تیسری بات آپ نے جو ارشاد فرمائی کہ نکاح کے موقع سے دف بجایا کرو۔ یہ حکم ہے مردوں کو کہ جب نکاح کا موقع ہو تو خوشی کا اظہار کرو، اور خوشی کے اظہار کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ دف بجا سکتے ہیں۔ دف بجا کر جو ایک طرف جس میں تھال ہوتی ہے، ڈھولک میں دونوں طرف ہوتی ہے، تھال میں صرف ایک طرف، دف میں ایک طرف تھال ہوتی ہے، تو تھال پہ دف بجا کر اچھے اشعار گانے کی اجازت ہے، جس میں اللہ کی تعریف ہو،
نبی کی تعریف ہو، اچھے اشعار، خوشی کے اشعار گائے جائیں، یہ شریعت کی طرف سے مستحب ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء، حضرت معوذ بن عفراء کی بیٹی ہیں حضرت ربیع، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نکاح کے موقع سے میرے گھر تشریف لائے، کچھ بچیاں گیت گا رہی تھیں اور بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے باپ دادا، ان کی تعریف کر رہی تھیں۔ تعریف کرتے کرتے ان بچیوں نے یہ شعر بھی اور یہ بات بھی کہنی شروع کر دی، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے درمیان بدر میں ایک ایسا نبی بھی تھا جو کل کی بات جانتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ٹوکا، آپ نے فرمایا دعی ھذا وقولی ما کنتی تقولین، یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، پہلے جو باتیں تم کر رہی تھی، اپنے باپ دادا کی شجاعت اور بہادری کے واقعات کو بیان کر رہی تھی، اس کو بیان کرو۔ اس لیے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کل کی بات جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ یہ عقیدہ مت رکھو اور ایسی بات نہ کہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء کو، جاننے والوں کو نکاح کی محفلوں میں جانا چاہیے، اور کیا باتیں جائز ہیں اور کیا باتیں ناجائز ہیں یہ بتانی چاہیے، اور گھر کے ذمہ داروں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ علماء کو بلائیں اور صحیح بات لوگوں کو معلوم ہو۔ تیسری بات مجھے یاد کرنی ہے، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی گھر والیوں، تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ حج کا سفر ہو اور ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور کوئی اور ضرورت ہے جو شرعی ضرورت ہے، اس کے لیے تم نکل سکتی ہو، اور اگر نکلنا بھی ہے تو اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ نکلو۔ حج کے سفر کی بھی اجازت نہیں ہے بغیر محرم کے، اس لیے اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جس طریقے سے جاہلیت کے زمانے میں، پہلی جاہلیت میں عورتیں بن سنور کر نکلتی تھیں، بن ٹھن کر نکلتی تھیں، اس طریقے سے مت نکلو، خوشبو لگا کر مت نکلو، اور اس طریقے سے برقعے لگا کر مت نکلو جن برقعوں میں زینت ہو، جن برقعوں میں نگاہوں کے لیے کشش ہو، ایسے برقعے لگا کر بھی مت نکلو۔ سیدھے برقعے ہوں، سادہ برقعے ہوں، جس میں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ جوان بچی جا رہی ہے یا بوڑھی عورت جا رہی ہے۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتی رہو نماز، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور دیتی رہو زکوٰۃ، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ آج ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ جو سماج میں ہو رہا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو ہمارے جی میں آ رہا ہے، ہم اس کی بات مان رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے اللہ تعالیٰ گندگی کو، ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت کی جو باتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی نبی کی حدیث جو پڑھی جاتی ہے، اس کا تذکرہ کرو، اس کا چرچا کرو۔ آج کے زمانے میں اگر یہ بات کہی جائے کہ موبائل سے ہم دور رہیں اور اللہ کی بات، قرآن کی تلاوت اور حدیث پاک کا اپنے گھروں میں مذاکرہ کریں، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جناب منظر امام صاحب کی بچی جو ہم سب کی عزیزہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نکاح کو ہر طریقے سے مبارک فرمائے اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے جناب حاجی اختر امام صاحب کے بڑے صاحبزادے جناب منظر امام صاحب کی صاحبزادی کا جو نکاح ہونے والا ہے، اے اللہ تو اس کو ہر طریقے سے یا اللہ مبارک فرما، خیر و برکت کا ذریعہ بنا، یا اللہ آسان فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں تمام ہر طرح کی تقریبات کے موقع سے جو تیرا حکم ہے اور تیرے نبی کا طریقہ ہے اس کو آگے رکھنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں شریعت کے مطابق اپنے تمام کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو نماز کو قائم کرنے والا بنا، زکوٰۃ کو دینے والا بنا، اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا، اپنے بچوں کی اچھی اسلامی تربیت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایسی تعلیم سے جو الحاد کی طرف لے جاتا ہے، جو ارتداد کی طرف جو لے جاتی ہے، اے اللہ ایسی تعلیم سے ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بے حیائی سے اور ہر طرح کی برائی سے ہم سبوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر سچی الفت و محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے کینہ اور حسد کو نکال دے۔ اے اللہ ہمیں محض اپنی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا، ایک دوسرے پر خرچ کرنے والا بنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنا۔ اے اللہ اس بستی پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ جو لوگ ہمارے خاندان میں اے اللہ جو گزر چکے ہیں ایمان پر، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ نکاح کی خوشی کے اس موقع سے اے اللہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو اے اللہ نہیں بھولے ہیں۔ اے اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو لوگ وہاں شہید ہو گئے ہیں، جو عورتیں شہید ہو گئی ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں ان کی مدد فرما، جو بچے یتیم ہو گئے ہیں تو ان کا والی اور کارساز بن جا۔ اے اللہ ہم ان تمام خیر کی دعاؤں کو آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں، اور ان تمام شرور سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جو آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ آپ سے پناہ چاہی ہے۔ یا اللہ آپ ہی کی ذات مدد مانگنے کے لائق ہے، آپ ہی پر جا کر ہر معاملہ ختم ہے۔ نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، گناہوں سے بچنے کی کوئی قوت نہیں ہے، مگر صرف آپ کی طرف سے ہے، اور آپ بڑی بلندی والے ہیں اور بڑی عظمت والے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام